الرحمن الرحیم والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا۔ یہ عدت کی بحث چونکہ چل رہی ہے تو متوفی عنہا زوجہا جبکہ غیر حاملہ ہو، غیر حاملہ تو اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، اور جو متوفی عنہا زوجہا حاملہ اگر ہو تو اس کی عدت تو کوئی مقرر نہیں، وضع حمل ہے، چاہے 10 دن میں متوفی عنہا کے یعنی جس کا انتقال ہو گیا شوہر کا 10 دن کے بعد اگر بیوی بچہ جنم دیتی ہے تو اس کی عدت پوری ہوگی۔ عدت کا اصل مقصد ہے استبراء رحم۔ 4 مہینے کے اندر پتہ چلتا ہے کہ اگر نطفہ حمل نہیں ٹھہرے گا تو ٹھیک ہے، نہیں ٹھہرے گا 4 مہینے 10 دن، اور اگر یہ کہ وہ نطفہ حمل کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو 4 مہینے کے اندر اس میں روح آ جاتی ہے، روح آ جاتی ہے تو پھر وہ بچہ حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کو 4 مہینے 10 دن غیر حاملہ کا ہے، باقی حاملہ جو ہو تو وضع حمل اس کے لیے مسئلہ ہے۔ اور پھر عدت گزارنے کے بعد جب ظاہر ہے کہ شوہر کا انتقال ہو گیا 4 مہینے 10 دن، تو عدت کے دوران آپ اس خاتون سے نہ کہیں کہ آپ میں سے کوئی اگر امیدوار ہے کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہ رہا ہوں اور آپ یہ ہے کہ پریشان نہ ہو، آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے لیکن میں وفاق المدارس العربیہ پاکستان کا خريج ہوں اور متخرج ہوں، قاری حنیف صاحب کی میری سند پر دستخط ہے، اس سے بڑھ کر کے اور کیا میری سعادت ہو سکتی ہے آپ کی، لہذا میں آپ سے نکاح کروں گا، اس طرح نہ کہے بلکہ اشارتاً کہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے شوہر کا عظیم سانحہ ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ جیسے دیندار خاتونوں کو اللہ ضائع نہیں کر دیتا، اللہ آپ جیسے خواتین کو ضائع نہیں کر دیتا۔ ہمیں بھی کسی دیندار کی تلاش ہے، سمجھے ہمیں بھی کسی دیندار کی تلاش ہے، اگر ایسی صورت ہو جائے تو اس کی اجازت ہے، لیکن صاف صراحتاً اس کو نہ کہیں۔ والذین یتوفون منکم، جو تم میں سے جن کا انتقال ہوتا ہے، ویذرون ازواجا، بیویاں چھوڑ جاتی ہیں، یہ دونوں معطوفات صلہ ہو گئے الذین کے لیے، الذین مبتدا، یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، 4 مہینے 10 دن وہ انتظار کریں گے، عدت گزاریں گے۔ یتربصن ینتظرن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، اپنے ذات کو لے کر کے رکیں گے 4 مہینے 10 دن۔ لیکن اب آپ حضرات نے غور کیا، یتربصن یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، یہ خبر ہے الذین کے لیے، مبتدا الذین مذکر ہے، تو مبتدا لیڈا ہے اور خبر اس کی لیڈی ہے۔ یہ وہ 70 مقامات ہے کہ جہاں پر اللہ آپ کو بھلا کرے، اس نے ڈاکٹر طاہا جامعہ ازہر کے جو وائس چانسلر تھے اور محتمم تھے، اس نے اعتراض کیا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اس میں بڑی غلطیاں ہیں، یہاں مبتدا لیڈا ہے اور خبر اس کی لیڈی ہے۔ حضرت زجاج رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے امام زجاج کے اعراب القرآن کے نام سے 4 جلدوں میں، تو ظاہر ہے کہ وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ قرآن میں ہزاروں مقامات مضافات محذوف ہے، مضاف، یہاں بالکل یذرون ازواجا ازواج آ رہا ہے، تو اس لیے الذین سے پہلے ازواج محذوف ہے، اب ہوگا ازواج الذین یتوفون منکم، ازواج الذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن، تو الذین سے پہلے جب ازواج مضاف محذوف نکلا تو وہ بھی لیڈی ہوگی، اور خبر بھی یتربصن یہ بھی لیڈی ہے، اللیڈی محمول علی اللیڈی، لیڈی کا لیڈی پر حمل ہوگا، اس میں کوئی اشکال ہی نہیں ہے، بات اصل یہ تھی، اب پتہ نہیں کس طرح حضرت۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب یہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، اجلہن سے عدت، تو فَلَا جُنَاحَ ثَابِتٌ عَلَيْكُمْ، تو پھر یہ کہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ فیما فعلنا ثابت علیکم، علیکم بھی ثابتوں کے ساتھ متعلق ہے، اور فیما فعلنا فی انفسہن، کہ وہ اپنے ذات کے متعلق اللہ آپ کو بھلا کری ہے کہ جو کچھ تصرف کرے بالمعروف، دستور کے مطابق، دستور کے مطابق اپنے بارے میں جو بھی فیصلہ کرے، جب کہ عدت گزر جائے، فیضا بلغنا اجلہن، جب عدت ان کی گزر جائے تو فلا جناح ثابت علیکم، اے وارثو کوئی مسئلہ نہیں ہے ان خواتین کے بارے میں کہ فیما فعلنا فیما تصرفنا فی انفسہن بالمعروف، دستور کے مطابق، مانا اب خوبصورتی میک اپ کریں اور یہ کہ خطاب خاطبین کے سامنے آ جائیں، اب ظاہر ہے کہ عدت اس کی گزر گئی، اللہ آپ کو بھلا کریں۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے، اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، باخبر ہے، وہ تمہارے اعمال کی تمہیں خبر دے دیں گی۔ ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء،
اور کوئی مذائقہ نہیں ہے تم پر ایھا المسلمون لا جناح ثابت علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء، من خطبۃ النساء بیان ہے فیما کا، ماں کا بیان ہے کہ آپ عورتوں کے رشتے، پیغام رشتہ کے جو تعریض سے، اشارہ سے کام آپ لے لیں، اور نکاح کا اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لا جناح ثابت علیکم فیما عرضتم به، اس صورت میں کہ جو آپ کنایہ کر رہے ہیں من خطبۃ النساء، عورتوں کے، اللہ آپ کو بھلا کرے، پیغام نکاح، من خطبۃ النساء یہ متعلق ہوگا، اور بھی سے کہہ دو حال بھی ہے، اور فیما عرضتم جار مجرور ثابتوں کے ساتھ متعلق ہے جو کہ لا کے لیے خبر ہے، اور علیکم بھی ثابتوں کے ساتھ، اور عرضتم پر او اکننتم فی انفسکم، یا بات آپ اپنے دل میں چھپائے رکھو۔ ایک تو یہ ہے کہ اشارتاً آپ کہہ دیں جیسے میں نے آپ سے عرض کر دیا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ دیندار خاتون ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، ان بچوں کا ذمہ دار بھی خدا ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، ہمیں بھی کسی دیندار کی تلاش ہے، یہ اپنے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، یہ آپ نے کنایتاً کہا، اشارتاً کہا۔ دوسری صورت یہ کہ دل میں چھپا کر کے رکھتے ہیں، تسلی رکھے محترمہ، اللہ آپ کی مدد فرمائے، یہ ہوتا رہتا ہے، لیکن آپ کے دل میں ہے کہ تسلی رکھیں، آپ خود دل میں بالکل اشارتاً بھی نہیں کریں، دل میں یہ ہے کہ جیسے اس کی عدت پوری ہو جائے گی تو میں جھپٹ پڑوں گا اس پر، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، میں اس کو لے لوں گا، تو یہ اکننتم فی انفسکم معنی فی قلوبکم، یا آپ اپنے دلوں کے اندر چھپا کر کے رکھو، تو یہ اکننتم کا عطف ہوگا عرضتم پر، اور فیما عرضتم متعلق ہو گیا ثابتوں کے ساتھ۔ علم اللہ انکم، اللہ کو معلوم ہے، انکم ستذکرونہن، آپ ان سے ضرور بھی ضرور اس کا تذکرہ کریں گے، سین کا معنی ضرور بھی ضرور یا ان قریب، دونوں معنی میں نے آپ سے عرض کیا، سیقولو میں آپ کو بتایا تھا، اللہ کو معلوم ہے کہ آپ ضرور بھی ضرور ان سے تذکرہ کریں گے، وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُهُنَّ سِرًّا، لیکن خفیتاً ان سے وعدہ نہ لو، قول و قرار ان سے نہ کرو، خفیتاً چھپا کر کے، اللہ آپ کو بھلا کرے، لَكِنْ لَا تُوَاعِدُهُنَّ سِرًّا، یہ سرًّا مفعول ثانی ہے، لا تواعدو کے لیے ہن مفعول اول ہے، استثناء منقطع الا ان تقول قول معروفا، ہاں دستور کے مطابق کوئی بات اگر آپ کر دے تو کر دو، لیکن یہ ہے کہ اللہ آپ کو بھلا کرے صراحتاً نہ کر دو، الا ان تقول قول معروفا استثناء منقطع کہہ کر کے چھوڑ دو گے، ولا تعزم عقدۃ النکاح، عقد نکاح کا پکا فیصلہ نہ کرو اور ارادہ نہ کرو، لا تعزم عقدۃ النکاح، اور عقد کا پکا فیصلہ اللہ آپ کو بھلا کرو اس وقت تک نہ کرو حتیٰ یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ کتاب سے مراد عدت ہے، عدت اپنی انتہا کو پہنچائے، حتیٰ یبلغ الکتاب یہ لا تعزموں کے ساتھ متعلق ہے۔ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا ثَبَتَ فِي أَنفُسِكُمْ، تمہارے دل میں کتنا وفا ہے اللہ کے احکام کو، کتنا اور کتنی مخالفت کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا ثَبَتَ فِي أَنفُسِكُمْ فِي قُلُوبِكُمْ مِنْ وَفَاءِ الْعَهْدِ، خدا کے عہدوں کو پورا کرو گے، یہی ہے کہ اللہ آپ کو بھلا کرو توڑو گے، اللہ اس کو جانتا ہے۔ اذا کان الامر کذالک، جب یہ صورت ہے، فاحذروہ، تو اللہ سے بچا کرو، اجتناب کرو، یعنی اللہ کے حکم مخالفت سے۔ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ، اور اس بات کو جان لو کمی بیشیاں ہوتی ہے، غفور لمن تاب، جو توبہ کرتا ہے اللہ اس کو بخشتا ہے، اور حلیم بردبار ذات ہے، لا يعجل العقوبۃ، جلدی میں گرفت نہیں کرتا، حلیم لا يعجل العقوبۃ، گرفت جلدی نہیں کرتا۔ اس کے بعد مسئلہ ہے مولانا ہے، ایک خاتون سے آپ نے نکاح کر دیا، نکاح کر کے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، آپ نے اس کے ساتھ ہم بستری کی نہیں ہے، اور مہر بھی اس کے لیے مقرر نہیں کیا، آپ نے اس سے نکاح کیا، مہر بھی اس کے لیے مقرر نہیں کیا، سمجھے، مہر بھی اس کے لیے مقرر نہیں کیا، نکاح بھی ہو گیا، مہر مقرر نہیں تھا، رخصتی نہیں ہوئی کہ رخصتی سے پہلے آپ نے اس کو طلاق دے دی، طلاق دے دی تو خمار، ملحفہ اور درع، قمیص اور چادر، جس کو کہتے ہیں متع، یہ متع دینا اس کو واجب ہوگا۔ نکاح کیا، حق مہر مقرر نہیں کیا، حق مہر مقرر نہیں تھا، نکاح کیا اور اس کو رخصتی سے پہلے طلاق دے دی، تو اس کے لیے متع جو کہ 3 کپڑے ہیں یہ اس کے لیے واجب ہوگا۔ اور اگر آپ نے نکاح کیا اور حق مہر مقرر نہیں ہوا لیکن آپ کے ساتھ رخصتی ہو گئی جب ہم دخول اس کے ساتھ کر دیا، تو اب ظاہر کہ مہر مثل اس کے لیے واجب ہوگا۔ 2 صورتیں۔ تیسری صورت یہ ہے، نکاح کیا آپ نے لاکھ روپے کے ساتھ اور آپ نے اس کے ساتھ رخصتی بھی کر لی، تو رخصتی کے بعد آپ اس کو طلاق دے رہے ہیں تو پورا لاکھ روپے آپ کو دینے ہوں گے۔ نکاح کیا اور لاکھ روپے آپ نے اس کے لیے مقرر کر لی
اور اللہ آپ کو بھلا کریے کہ رخصتی سے پہلے پہلے آپ نے طلاق دے دی 50,000 یعنی نصف ما فرضتم یہ آپ دے دیں گے. یہ 4 صورتیں کچھ پہلے بڑھ گئے مولانا. نکاح کیا اور حق مہر مقرر بھی نہیں کیا, نکاح کیا حق مہر مقرر بھی نہیں کیا, اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے رخصتی بھی نہیں ہوئی, رخصتی سے پہلے پہلے آپ نے طلاق دے دی, تو اس کے لیے متع واجب ہوگا. اور متع کے وہ 3 کپڑے ہیں جو میں نے عرض کیا کہ ملحفہ, درع اور خمار. ایک لمبی سی چادر اور ایک اللہ آپ کو بھلا کہ چھوٹی چادر, اور یہ کہ باقی لباس یہ کہ قمیص وغیرہ. تو یہ چیزیں اللہ آپ کو بھلا کرے متع واجب ہوگا. دوسری صورت یہ ہے نکاح کیا حق مہر مقرر نہیں کی لیکن رخصتی ہو گئی, رخصتی ہوگی تو اب مہر مثل پورا کا پورا آپ کو دینا پڑے گا. تیسری صورت یہ ہے نکاح کیا حق مہر مقرر کی ₹1,00,000 مقرر کر دیا, رخصتی بھی ہو گئی, رخصتی کے بعد طلاق دے رہے پورا ₹1,00,000 دینا پڑے گا. نکاح کیا حق مہر مقرر کیا ₹1,00,000 اور رخصتی سے پہلے پہلے طلاق دے دی تو نصف ما فرض تم جو آپ نے مقرر کیا اس کا نصف یعنی 50,000 آپ دے دیں گے. لیکن ان صورتوں کے اندر پھر متع دینا اگر آپ دینا چاہیں تو مستحب ہے, کوئی واجب نہیں ہے. واجب اس ایک صورت کے اندر متع واجب ہو گیا. اب متع میں آپ وہ کپڑے بھی دے دیں, درع ملحفہ اور خمار, اس سے زیادہ بھی دے دیں. حضرت حسن نے 200 شادی کی, حضرت حسن نے 200 شادی کی, تو ان کی عادت یہ تھی کہ شادی کر کے چند دنوں کے بعد ان کو استعمال کیا اور بچے ہو گئے تو اس کو طلاق دے دی, پھر شادی کر دی. لوگ زوری ان کو دیتے تھے, لوگ زوری اللہ کو بھلا کریے کہ اس کو کیا ہے اس کو شادیاں دیتے تھے کہ آل رسول ہے ہمارے ساتھ ان کا رشتہ ہو جائے, تو پھر حضرت ان کو متع دیا کرتے تھے. تو ایک بیوی بڑی ان کی خوبصورت تھی اور حضرت نے نکاح کیا, اس سے بچہ ہو گیا, اس کو طلاق دے دیا اور اللہ کو بھلا کیا حضرت نے یہ متع کے کپڑے بھیجے. تو اس نے کہا تیرے جیسے سوہنے انسان سے, خوبصورت اور آل رسول سے, زوج کریم سے اس قسم کا متع یہ مجھے آپ نے مجھے بھیجا ہے, یہ آپ کی طرف سے آپ کی شان کے مطابق بالکل کم ہے. تو حضرت حسن بہت افسردہ ہو گئے اور غمزدہ ہو گئے کہ میں نے کیا کیا, زیادہ بھیجنا چاہیے. اس لیے کہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے دوستیاں تو ہوتی ہے, کیا کہنا چاہیے. ارے کچھ والا پڑھا نہیں پڑھا مولانا, یہاں تھوڑی سی عبارت کو آپ کو سمجھنا ہوگا. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسون ان طلقتم النساء, اگر عورتوں کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ آپ طلاق دے دیں, اصل یہ ہے لا جناح ثابت علیکم, کوئی مذائقہ نہیں, ما لم تمسوهن وتفرضوا لهن فریضۃ. کیا عرض کر رہا ہوں, یہ او جو ہے نا واو کے معنی میں ہے, اگر اس او کو اپنے معنی میں لے لیا تو تم پر بڑی مصیبت پڑ جائے گی. یہ او واو کے معنی میں لا جناح ثابت علیکم, کوئی گناہ تم پر نہیں, ما لم تمسون یہ ظرف بنے گا جب تک آپ نے ان کو ہاتھ نہیں لگا, مانا رخصتی نہیں کیے, ولم تفرضوا لهن فریضۃ, ان کے لیے مہر آپ نے کوئی مقرر نہیں کیا. لا جناح ثابت علیکم ما لم تمسون وتفرضوا لهن فریضۃ, یہ معطوفات مل کر کے یہ دال علی الجزاء ہے. ان طلقتم النساء یہ شرط مؤخر ہے اور اس کے دال علی الجزاء اس کے محذوف ہے, وہی دال علی الجزاء ہے. سمجھ رہی میں کہ نہیں. ومتعوهن, اور ان کو فرماتے کہ تحفہ دے دو, ان کو متع دے دو, ان کو یہ کہ تحفہ دے دو. یہ ہو گیا, اس پر وقف کرو گے. علی الموسع قدرہ, گنجائش والے آدمی پر اتنی مقدار پر ہے, وعلی المقدر, تنگ دست آدمی پر فرماتے کہ قدر اتنے مقدار پر ہے. علی الموسع خبر مقدم بنے گا, قدر مبتدا مؤخر, وعلی المقتر قدر, فرماتے ہیں کہ متاع بالمعروف, تمتعوا متاع بالمعروف, دستور کے مطابق متع دیا کرو, دستور کے مطابق تمتعوا متاع بالمعروف یا یتمتعن متاع بالمعروف, وہ عورتیں متع حاصل کریں گے دستور کے مطابق, یتمتعن متاع بالمعروف حقا علی المتقین, حق هذا الامر حقا علی المحسنین, نیکوکار لوگوں پر اسی طرح ہوتا ہے. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ, اور اگر آپ ان کو طلاق دے دیں, من قبل ان تمسون, اس کے ساتھ آپ رخصتی سے پہلے پہلے اگر ان کو طلاق دیتے ہیں, اور حال یہ کہ وقت فرضتم لہن, طلقتم کے تم ضمیر سے حال بنے گا, وقت فرضتم لہن فریضۃ, آپ نے ₹1,00,000 مقرر کر دیا تھا, آپ نے رخصتی سے پہلے پہلے طلاق دے دیا, اب کیا ہوگا, فعلیکم نصف ما فرضتموہ, جو کچھ آپ نے مقرر کیا اس کا آدھا آپ پر ہوگا. فعلیکم, علیکم خبر مقدم بنے گا,
علیکم نصف ما فرضتموہ، اس کا نصف ہم کو دینا پڑے گا، فی کل حال من الاحوال، ہر صورت میں، الا ان یعفون، ہاں ان حالات کے اندر نہیں ہوگا، الا ان یعفون، اب یہ استثناء مل کر کے بتاویل مصدر، ان کو ہار بنائیں گے۔ ارے تسی یہ دیو یا کسی اور علاقے وچوں اے جی وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اگر آپ نے رخصتی سے پہلے طلاق دے دی اور حال یہ کہ آپ نے ان کے لیے مہر مقرر کیا تھا، تو یہ ہو گیا مولانا شرط، فَعَلَيْكُمْ نِصْفُ مَا فَرَضْتُمُوهُ، تو آپ نے جو کچھ مقرر اس کا نصف آپ کو دینا پڑے گا، فی کل حال من الاحوال، ہر صورت میں، الا فی حالت عفوہن، اور فی حالت عفو الزوج، الا فی حالت عفوہن، یہاں عورتیں اگر مقرر معاف کر دیں، او یعفو الذی بیدہ، یا شوہر یہ کہ معاف کر دے جس کے ہاتھ کے اندر عقدۃ النکاح، عقد نکاح جس کے ہاتھ میں، وہ ابھی میں آپ سے عرض کرتا ہوں مولانا، آپ نے ان کو طلاق دے دی رخصتی سے پہلے، آپ نے مولوی صاحب آپ نے نکاح خاتون سے کیا، یہ دیکھو کیسے سوہنی بیوی ہے، اس سے آپ نے نکاح کیا، اس سال وفاق سے آپ نے چونکہ امتحان دیا، آپ بھی سونے ہیں، اور آپ نے اس کو حق مہر اس کے لیے مقرر کیا تھا اللہ کا بلا کر ₹1,00,000 کا، لیکن رخصتی سے پہلے طلاق دے دی، تو 50,000 آپ کی ذمہ ہے، 50,000 آپ دیں گے۔ عورت نے کہا کہ کیا کرنا ہے، ایک عالم دین ہے، بدبختی ہے، دشمنوں نے ہمارے درمیان جدائی پیدا کر، رخصتی بھی نہیں ہوئی، کیوں اس سے میرے 50,000 بنتے، یہ میں معاف کرتی ہوں، معاف کر دی، الا ان یعفون، یہ معاف کر دیا اس نے۔ ارے کچھ پہلے پڑ گیا، انہوں نے معاف کر دیا، آئے مثلا او یعفو الذی بیدہ، یا جس کے ہاتھ کے اندر عقد نکاح، وہ معافی سے کام لے لے، وہ معافی سے، یہاں یعفو کا ترجمہ ہوگا، اللہ آپ کو بھلا کرے، شوہر بڑھا دے، اس لیے کہ العفو کا معنی زائد ہے، او یعفو کا معنی یزید ہو، جس کے اللہ آپ کا بھلا کرے ہاتھ میں عقد نکاح ہے، وہ زیادہ بڑھا دیتا ہے، مانا 50,000 شوہر کے، اسی مسئلے میں شوہر کے ذمہ 50,000 ہے، وہ کہتے ہیں کہ ₹1,00,000 دے دو اس کو، میں نے تو وہ کر دیا، اس کو ₹1,00,000 دے دو، کچھ پھلا پڑ گیا کہ زائد دے دیا، حالانکہ ذمہ اس کے کتنا بنتا تھا، 50,000، لیکن $1,00,000۔ اب یعفو کا ترجمہ ہم نے کیا کر دیا، او یزید الذی بیدہ عقدۃ النکاح، جس کے ہاتھ میں عقد نکاح اس نے بڑھا دیا، اس لیے عفو کا معنی زائد کے بھی آتا ہے، عفو کا معنی زائد بھی آتا ہے، اس نے بڑھا دیا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں۔ ایک دوسری صورت، او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یہ خاتون پاگل ہے، یہ خاتون پاگل ہے، اس کا نکاح کرایا ولی نے، ولی یہ ہے، یہ کالو خان ہے، ولی نے اس کا نکاح کرایا، اور اس کے لیے ₹1,00,000 مقرر تھا، لیکن رخصتی نہیں ہوئی، آپ کو پتہ چل گیا کہ پاگل قسم کا مینٹل ہے، آپ نے طلاق دے دیا، کتنے اس کے لیے ہوں گے، 50,000، لیکن اس کے ولی نے کہا یار 50 لینا نہیں ہے، تو ولی کے ہاتھ میں عقد نکاح تھا نا، تو اس نے معاف کر دیا 50,000 کو، تو اس صورت کے اندر الذی بیدہ عقدۃ النکاح سے خود شوہر مراد نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کا جس کے ہاتھ میں عقد نکاح یعنی ولی تھا، ولی نے معاف کر دیا، کر سکتا ہے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ خوب خیال کر لینا، یہ مشکل جگہ ہے مولوی صاحب، یہ مشکل جگہ ہے، اور مشکل جگہ حضرات ابھی آ رہے، سمجھ شریف میں چلے گئے، کوئی پرواہ نہیں۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، معافی سے کام لے لو، شوہر یہ تقویٰ کی ہے کہ قریب ہے، معنی یہ کہ عورتیں معاف کر دیں، یہ اچھا ہے، اپنے حق مہر کو اگر انہوں نے لیا نہیں ہے، سمجھو رخصتی ہوگی، معاف کر دے، اس لیے کہ حق مہر تو بیوی کا حق ہے، فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، بطیب خاطر اگر عورت آپ کو کچھ دے دے، عورتیں معاف کر دیں، اور شوہر نے لیا ہے، شوہر نے پورا حق مہر دیا، پہلے سے دیتے ہیں، اور رخصتی سے پہلے شوہر نے طلاق دے دی، تو اب نصف مہر واپس کر دو، لیکن شوہر کہتے جانے دو، پورا اس کے پاس رہے، شوہر نے معاف کر دیے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور احسان کو، فضل سے مراد احسان ہے، اور احسان اور رواداری کو، احسان اور ہمدردی کو، یہ کہ اپنے درمیان میں نہ بھولو، ان اللہ بصیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ یہ کہ جو کچھ آپ عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے۔ اب یہ ہو گیا جی، درمیان میں آگے مسئلہ الامور المصلحۃ للجہاد،
جہاد کے لیے اللہ کو بھلا کرے حلال کا پیسہ ہونا چاہیے، شراب کا پیسہ بھی نہ لگے، اور جہاد کے لیے ضروری ہے کہ یتیموں کے مال کو بھی خڑبڑ کرنے والا آدمی نہ ہو، اور یہ بھی ضروری ہے اللہ کو بھلا کرے درمیان میں بتائے امور مصلحہ سے کہ جس طریقے پر شراب حرام ہے تو حیض بھی اسی طریقے پر حالت حیض میں وتی کرنا یہ بھی حرام ہے۔ پھر آگے جا کر کے پھر قسموں کا مسئلہ، ایلا کا مسئلہ آتا ہے، ایلا کو بھی ذکر کر دیا۔ یا مجاہدین جہاد کے اندر یہ ہے کہ شہید ہو جاتے ہیں، شہید ہو جائیں گے تو ان کی بیویاں عدت گزاریں گے، لہذا عدت کا مسئلہ بھی درمیان میں کافی عدت 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 ابھی عدت ختم ہو گئی، سمجھے، عدت ختم ہو گئی۔ یہ مسائل ہو گئے آپ کے الامور المصلحہ، یہ وہ مسائل ہے کہ جو آپ کے گھر سے ان کا تعلق ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ امور مصلحہ۔ لیکن ان مسائل کے ساتھ بیوی طلاق اور عدت کے ساتھ نہ پڑھو، نمازیں بھی پڑھا کرو، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ۔ ارے کچھ بھلا پڑھا، ہمیشہ ان چیزوں کے ساتھ وتی کے لیے آپ کو پیدا تو نہیں کیا ہے، نماز کا بھی اہتمام کرو۔ ارے کچھ بھلا پڑھا نہیں پڑھا، لا تشتغلوا بهذه الامور، یہ اس طرح کا ہو گیا، لا تشتغلوا بهذه الامور المذکورۃ، امور مذکورہ کے ساتھ مصروف نہ رہا کرو، بل حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نمازوں کی بھی پابندی کرو۔ ارے منڈیا تسی اتنے ہو یا کسی اور علاقے وچوں اتنے ہو نا، حافظ یحافظ محافظتاً مفعلت من الطرفین ہے، آپ ادھر نمازوں کی پابندی کریں، آپ ادھر گارڈ بن جائیں، حافظ بن جائیں، نمازیں آپ کی محفوظ ہوں، آخرت میں آپ محفوظ ہوں گے جہنم سے، نمازیں آپ کے حافظ بن جائیں گی۔ پھر بھی سمجھ میں نہیں ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ آپ ادھر حافظ بن جائیں، نمازیں آپ کے محفوظ ہوں، نمازوں کی نماز محفوظ ہوں گے، آخرت کے اندر نمازیں حافظ بن جائیں گے، اور آپ جہنم کے عذاب سے محفوظ ہوں گے۔ اس لیے تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، یہ محافظت دونوں طرف سے ہوگی۔ علی الصلوات عموم کے اندر صلاۃ وسطیٰ بھی داخل ہے، عصر کی نماز، امام شافعی کے ہاں ظہر کی نماز ہے، امام مالک کے ہاں فجر کی نماز ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں عصر کی نماز والصلاۃ الوسطیٰ۔ عصر کی نماز کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے اس کو اللہ کو بلا کر یہ تخصیص کر کے اس کے بعد ذکر کر دیا، سمجھے۔ یہ اس قسم کے کبھی گویا کی بتاتے ہیں کہ حالانکہ یہ داخل ہے صلوات کے اندر، تو گویا کہ دونوں کے درمیان میں تغیر وصفی ہے کہ جو عصر کی اہمیت ہے، انبیاء کو زیادہ تر جو نبوت ملی عصر کے ٹائم پہ ملی ہے، سوائے عیسیٰ علیہ السلام اور چند نبیوں کے، انبیاء کو عصر کے ٹائم، اس لیے ہمارے اکابرین درس و تدریس کرتے تھے، لیکن عصر کے بعد سے مغرب تک اس وقت کو ذکر و اذکار کے لیے ہمارے اکابرین خاص کرتے تھے۔ ہمارے اکابرین اور ہمارے مولوی سب عصر کے بعد اللہ کو بلا کر عورتوں کی چیک اپ کرتے، تعویذ والے، ادھر درد تو نہیں ہے، 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 نیچے تک ہاتھ چلا جائے گا، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ ہے جی، حافظوا علی الصلوات، ان امور کے ساتھ لا تشتغلوا بهذه الامور المذکورۃ، امور مذکورہ کے ساتھ مصروف نہ رہا کرو، بل حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی پابندی کرو، والصلاۃ الوسطیٰ، وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے سامنے اللہ کو بھلا کریے کہ کھڑے ہو جاؤ، قانتین اللہ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، عاجزی کی حالت میں اور خاموش ہو کر کے۔ قانتین کا معنی متواضعین بھی ہے، مطیعین بھی ہے، اور ساکتین بھی ہے۔ ہو گیا معلوم؟ وقوموا للہ قانتین، للہ متعلق ہوگا اور قانتین حال بنے گا، اور خضوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اور ساکت خاموش ہو کر کے۔ حضرت اقدس حضرت فرمات مولانا آپ کے ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرض نمازوں میں رفع یدین نہیں کرتے تھے اور نوافل میں رفع یدین کرتے تھے۔ مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، میں نے کہا حضرت دا چش دیکھا نا، یہ تو بالکل الگ چیز ہے، یہ تو ہمیں انور شاہ کشمیری نے بھی نہیں پڑھایا، محمود الحسن نے بھی نہیں، محمود حسن دیوبندی نے بھی نہیں پڑھایا، نانوتوی نے بھی یہ خواب نہیں دیکھا۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ رفع یدین ہمیشہ نوافل میں کرتے، سنتوں میں کرتے، فرض میں نہیں کرتے؟ تو علامہ ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ ہنس کر کے کہنے لگے کہ تیرا استاد تو بہت بڑا علامہ ہے، میں بھی اس کو علامہ مانتا ہوں، انور شاہ کشمیری کو، لیکن یہ بتاؤ کہ یہ توجیہ آپ کو کبھی پڑھائی ہے؟ حضرت فرماتے مولانا مناظر حسن گیلانی، میں نے کہا کہ جی نہیں پڑھائی۔ آپ یہ بتاؤ کہ یہ کیا ہے کہ فرائض میں آپ رفع یدین نہیں کرتے اور نوافل میں اور سنتوں میں کرتے ہیں؟ فرمانے لگے کہ رفع یدین کی روایت متواتر ہے، لیکن قرآن کی آیت قوموا للہ قانتین، ساکتین، خاموش رہو، خضوع کے ساتھ پڑھو، خاضعین ہے، خشوع کے ساتھ نماز پڑھو۔ فرمایا کہ یہ ہاتھوں کو بار بار اٹھانا،
یہ خشوع کی منافی ہے، اس لیے فرض کا دائرہ تنگ ہے، میں فرض میں نہیں کرتا۔ اور نحویوں کے یہاں جیسے کہ ظرف ہوتا ہے، الظرف یتوسع فی ما لا یتوسع فی غیرہ، تو نوافل کا درجہ بھی یہ ہے، النوافل یتوسع فی ما لا یتوسع فی غیرہ من الفرائض، فرائض میں یہ توسع نہیں ہے نوافل میں، اس لیے میں نوافل میں تو کرتا ہوں اور فرائض۔ یہ قرآن کی آیت مجھے فرائض سے روک رہے۔ جاؤ انور شاہ کشمیری کو میرے طرف سے بولو یہ توجیہ ابوالکلام آزاد نے کی ہے، جاؤ اپنے استاد کو کہو تمہارا استاد علامہ ہے، لیکن اس کو بتا دینا کہ یہ کہ ابوالکلام آزاد بڑا ذہین آدمی تھا، بڑا ذہین آدمی تھا، نمازوں میں تھوڑی سی سستی ہوتی تھی، جماعت کے ساتھ سستی ہوتی تھی۔ حضرت اقدس شیخ العرب والے مولانا حسین مدنی سے کہا کہ اگر آپ ملک میں تحریک چلا رہے ہیں، آپ کو کامیابی ہو جائے تو پھر یہ ہے کہ ہندوستان پاکستان میں آپ وزیر اعظم صدر کس کو بنائیں گے؟ عبد الباری کو بنائیں گے یا عبد الماجد کو بنائیں گے؟ ہنسنے لگے، کہنے لگے بہت دور کی بات ہے۔ تو پھر کہا کس کو بنائیں گے؟ فرمایا ابوالکلام آزاد کو بنائیں گے۔ اس لیے حضرت اقدس علامہ بنوری رحمۃ اللہ نے جو لکھا کہ اس کے ترجمان القرآن کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، وہ حضرت کی طرف سے ذرا تھوڑی سی زیادتی ہے۔ ہر کتاب کے اندر کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں۔ میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ ڈاکٹر طہا نے 70 اعتراضات کیے، جو دنیا کا ادیب ذہین آدمی تھا، مصر کے وائس چانسلر تھے، اللہ کو جامع ازہر کے، بیوی اس کی مستشرقہ تھی، وہ دنیا کی ذہین خاتون تھی۔ تفردات اپنی جگہ پر ہیں، اور وہ بے ایمان گزرا اس دنیا سے جو قرآن پر اعتراض کر کے۔ مصریوں میں یہ بہت سی چیزیں ہوتا ہے، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ ابوالکلام آزاد کی وہ نوعیت نہیں تھی، سمجھے؟ اس لیے ان کا ترجمان القرآن اس میں بعض چیزیں بڑی اچھی ہوتی، بہت اچھی چیزیں ملتی، دنیا کا ذہین انسان تھا۔ اور حضرت مدنی کو لوگوں نے کہا کہ شراب پیتا ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ یہ تو میں بھی آپ کو حلفیہ بتاتا ہوں کہ شراب نہیں پیتا، عملی کوتاہی اس میں کچھ ہے، لیکن مسلمانوں کا خیر ہے، خیر خواہ ہے، اور ملک کا خیر خواہ ہے، امت کا ہمدرد ہے۔ خیر، میں ابوالکلام آزاد کا آدمی نہیں ہوں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا، اور اگر دشمن کا تمہیں خوف ہو تو فرجالن اور رکبانا، فرجالن فصلوا رجالن، یہ رجال راجل کی جمع ہے، فصلوا رجالن، تو پھر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ لو۔ ابو حنیفہ رجال کا ترجمہ یہ نہیں کہتا کہ پیدل چلتے ہوئے پڑھو، ائمہ ثلاثہ اس کی اجازت دیتے ہیں کہ جاتے ہوئے یا راستے پر جاتے ہوئے بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، جیسے کہ صلاۃ الطالب اور صلاۃ المطلوب ابو داؤد کے اندر ہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ مجھے پتہ چل گیا کہ وہ جو سنڈا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے نے مجھے بہت تنگ کیا ہے، کون ہے کہ جو اس سے مجھے میری جان چھوڑا دے؟ صحابی کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ پھر مجھے کچھ کرنے کی اجازت ہوگی، اونچ نیچ باتیں کروں، دھوکہ کروں، اس کی اجازت ہے؟ فرمایا اجازت ہے، جنگ میں تو ہوتا ہے الحرب خدا تو صحابی کہتا ہے کہ میں نے جا کر کے دیکھا کہ عرفات کے میدان سے اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے، آپ مکے سے جائیں گے منا سے مزدلفہ، مزدلفہ سے عرفات بہت دور، فرمایا کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، میں نے دیکھا کہ اگر میں نماز پڑھ لیتا ہوں تو عصر کی نماز نکل جاتی ہے، اور اگر یہ کہ نماز نہیں پڑھتا اس کے پیچھے لگتا ہوں تو نماز نکل جاتی، نہیں نماز پڑھ لیتا ہوں تو وہ نکل جاتا، اس کے پیچھے لگتا ہوں تو نماز نکل جاتی، تو اس لیے میں نے کہا اللہ اکبر سبحانک اللہ وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک، جا رہا ہوں اس کے پیچھے، اسی طرح چلتے ہوئے میں نے نماز پڑھا۔ ائمہ ثلاثہ سے اس کی اجازت دیتے، اس لیے رجالاً کا معنی وہ کہتے کہ پیدل چلتے ہوئے بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ ایک اس صحابی کی خصوصیت ہے۔ امام ابو حنیفہ رجال کا معنی کرتے ہیں رجال قائمین، کھڑے ہو کر کے، اور رکبان یا سواریوں پر مجبوری میں۔ فَإِنْ خِفْتُم مِّنَ الْأَعْدَاءِ، اگر دشمن کا آپ کو اندیشہ و شرط ہو گیا، فَصَلُّوا رِجَالًا حَالَ كَوْنِكُمْ رِجَالًا، راجل کی جمع مولانا، یہ رجل کی جمع نہیں ہے، فَصَلُّوا رِجَالًا اور رکبانا، یہ رکبان مصدر نہیں ہے، راکب کی جمع ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُم مِّنَ الْأَعْدَاءِ، جب دشمن سے آپ کو امن حاصل ہو جائے تو فذکروا اللہ، تو پھر نماز پڑھو، فذکروا اللہ ذکرًا کائنا کما علمکم، جیسے کہ اللہ نے آپ کو سکھایا، ما وہ احکام کے لم تکونوا تعلمونہ، جن کو آپ نہیں جانا کرتے تھے، ما لم تکونوا تعلمونہ، تکونوا واو اس کا اسم ہو گیا، تعلمونہ تکونوا کی خبر ہو گیا، یہ موصول کے لیے صلہ ہو گیا، موصول صلہ مفعول ثانی علمہ کے لیے، علمہ اپنے دونوں مفعولوں سے مل کر کے بتاویل مصدر، ثابتاً کائناً حاصلاً موجوداً مستقراً، یہ مفعول مطلق بنے گا، ثابتاً اس کے ذکرن کے لیے ذکرن موصوف موضوع، ذکرن کائنن کما علمکم، ما مصدر یہ ہوگا، ذکرن ثابتن کما علمکم، یہ مفعول مطلق ہو گیا، اور یہ جزا ہو گیا امین تم کے لیے، فلا تو گڑ 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 نہ کرو۔ اس کے بعد منڈیا
آئیو المنڈیا تسی اتنے ہو یا کسی اور علاقے بچوں اتنے ہو نا. اس کے بعد مسئلہ سمجھو. یہ آیت ہے 240واں. الذین یتوفون منکم تم میں سے جن کا انتقال ہو جائے ویذرون ازواجا بیویاں پیچھے چھوڑ کر کے چلے جائیں. یوصون وصیتا لازواجہم اپنی بیویوں کے لیے اللہ کا بھلا کرے وصیت کریں گے. وصیت کریں گے کہ یتمتعن متاعا الی الحول 1 سال تک بیویاں 1 سال تک نان و نفقہ مزے لیتے رہیں گے تمہارے گھر سے. یتمتعن متاعا الی الحول غیر اخراج غیر مخرجات ان کو نکالا نہیں جائے گا. فَإِنْ خَرَجْنَا لیکن اگر خود اپنے اختیار سے نکلے فَلَا جُنَاحَ ثَابِتٌ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ پھر آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ جو کچھ وہ تصرف کریں اپنی ذات کے اندر من معروف دستور کے مطابق. لیکن آپ نہ نکالو. اللہ عزیز حکیم اللہ کی ذات قادر ہے مطلق ہے اپنے حکومت کے اندر حکیم. ان احکام کی حکمت کو بھی اللہ ہی جانتا ہے. ٹیٹ رہیے گا مولانا. یہ آیت 240واں ہے. اس میں بتا رہا ہے کہ جب شوہر کا انتقال ہو جائے تو وصیت کرے کہ میری بیوی کو گھر سے نہیں نکالنا. بیوی عدت گزارے گی گھر کے اندر الی الحول 1 سال تک. 1 سال تک بیوی عدت گزارے گی. جبکہ متوفی عنہا زوجہا کی عدت 236 آیت ابھی آپ کے سامنے گزری. 236ویں آیت کے اندر یہ ہے کہ یتربصن بانفسہن 4 اشہر و عشرہ 4 مہینے 10 دن ہے. تو 4 مہینہ 10 دن ہے یا پورا سال ہے؟ سمجھ شریف ہے کہ نہیں؟ یہاں پر پورا سال آ گیا. تو اس وجہ سے مولانا یہ آیت اگرچہ مؤخر ہے. عام طور پر قانون یہ ہوتا ہے کہ ناسخ مؤخر ہوتا ہے منسوخ مقدم ہوتا ہے. لیکن یہاں اس کا الٹ ہے کہ ناسخ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے مقدم ہے اور منسوخ مؤخر ہے. یہ آیت منسوخ ہے اور وہ آیت اس میں اللہ کا بھلا آیت اس کے لیے ناسخ ہے. اس لیے اب سال نہیں ہے مدت عدت جو ہے نا وہ سال نہیں ہے بلکہ 4 مہینے 10 دن ہے. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے اس عام قاعدہ سے المنسوخ یکون مقدما والناسخ یکون مؤخرا اس قاعدے سے یہ الٹ ہو گیا. اس سے استثناء ہو گیا. یہ پورے قرآن کے اندر ایک مثال ہے. پورے قرآن میں یہی ایک مثال ہے. ہمارے اکابرین ہمارے بزرگان دین مفسرین میں خود یہی پڑھاتا تھا اور میں نے اس کو اسی طرح غلط پڑھایا. لیکن اب ایک مولوی صاحب کی بات مجھے مل گئی. اس نے کہا قرآن میں یہ 1 مثال نہیں بلکہ 2 مثالیں ہیں. سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے بزرگوں سے بڑا عالم ہے. سمجھے؟ وہ دیوبندی نہیں ہے. دیوبندی نہیں ہے. علامہ شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر اضواء البیان 10-15 جلدوں میں اور حضرت کی کتاب دفع و ایہام الاضطراب بہت بہترین کتاب ہے. قرآن کے اضطرابات کے سلسلے میں لکھا دفع و ایہام الاضطراب. آپ اگر پڑھیں گے تو حیات انبیاء کا تھوڑا سا میں نے اشارہ دیا تھا آپ کو. اس نے اس مسئلے کو سما موتا کو جس طرح حل کیا ہے ہمارے بزرگوں نے نہیں کیا. بہت بڑے عالم تھے بہت اچھے عالم تھے. مسجد نبوی میں ان کا درس ہوتا تھا. میں بھی ان کے درس میں بیٹھا ہوں. لیکن ہماری بدقسمتی کہ ہم نے ان سے کوئی اجازت نہیں لی. تفسیر اس کی چھپی ہے اور بہت سی کتابیں کالے سے رنگ کے تھے. اور اسی طرح آداب البحث والمناظرہ اس کی کتاب ہے. بہت قابل قسم کا آدمی ہے. حضرت بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے حضرت بن باز فرماتے کہ منطق و معقولات اس کے گھر کی لونڈی ہے. اتنا منطقی آدمی تھا. اور آداب البحث والمناظرہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ عرب کا بچہ کتنا ماہر آدمی ہے. یہ فن مناظرہ میں کتنا ماہر ہے. دیکھا تھا حضرت اقدس نے یہ لکھا. خیال کر لینا. ہمارے یہاں قانون یہ ہے جیسے سورہ احزاب میں لا یحل لک النساء من بعد یہ جو 9 بیویاں آپ کی ہوگی اس کے بعد بیویاں آپ کے لیے اجازت نہیں ہے. اس کے بعد آپ کو بیوی شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے. میرے نبی نے 22 شادیاں کی باقی کو طلاق دی. دوسری روایت یہ کہ 18 شادیاں کی باقی کو طلاق دی. آخر میں 9 بیویاں رکھی اور 2 لونڈیاں رکھی ریحانہ اور ماریہ. اور 9 بیویاں تو یہ 11. تو اس 9 بیویوں کے بعد اب آپ کو اجازت نہیں ہے. داؤد علیہ السلام نے 100 شادیاں کی. سلیمان علیہ السلام نے 100 کی. دوسری روایت ہے کہ داؤد علیہ السلام کی 1000 بیویاں تھیں. ایسا سمجھو کون کرے گا 4 کون کرے گا؟ اور بغیر تو اگر آپ لوگوں نے کر لیا پھر مجھے بتا دینا. اچھا یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں جتنے
اب آپ 1000 سے زائد بندے. ایک آدمی بتائے کہ بیک وقت میرے والد صاحب کی 4 بیویاں ہیں, وہ ہاتھ اٹھائے. واہ واہ پٹھان کا بچہ, واہ پٹھان کا بچہ. یہ بیک وقت موجود ہے. کیا کہہ رہے؟ مر گئی ہے تو ہمارے لیے دعا کرو کوئی مرے نا. مرنے والے نہیں, بیک وقت 4 ایک جگہ 4 اس نے رکھا ہو بیک وقت. ماشاءاللہ پھر بھی اللہ کی مخلوق کے بہت سے لوگ ہیں, سمجھیں. اس لیے بخاری جلد ثانی میں فإن خیر هذه الامة اکثرها نساء, جس کی بیویاں زیادہ وہ سب سے بھلا ہے. اس وقت میں آپ سے سب سے بھلا ہوں, اس لیے میں افضل ہوں اور آپ مفضول ہیں. مشکل بہت ہے. داؤد علیہ السلام نے 1000 شادیاں کی, آپ سمجھے. تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ, اور ہمارے بزرگ بھی عام طور پر لکھتے ہیں کہ یہ آیت اب آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شادیوں کا دروازہ بند ہو گیا, لا یحل لک النساء من بعد. لیکن حضرت نے اسی قانون کے تحت علامہ شنقیطی نے لکھا کہ نہیں, وہ آیت اگرچہ متاخر ہے وہ منسوخ ہے. یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک. فرماتے وہ آیت جو متقدم ہے وہ متقدم ناسخ ہے, اور لا یحل لک النساء یہ متاخر یہ منسوخ ہے. میں نے کہا واہ شنقیطی واہ, دل دی بات کر دیا جی, سمجھدار. تو اس لیے یہ 2 مثالیں پوری قرآن کے اندر آپ کے سامنے آ جائیں گے. میں نے چونکہ اس سے پہلے غلط پڑھایا, مجھے حضرت اقدس کی بات علامہ شنقیطی کی بہت اچھی لگی. میں نے اپنے بزرگوں سے یہ سنا نہیں ہے, اپنی تفسیروں میں نہیں دیکھا, اس لیے میں نے اعلان کر دیا. پچھلے سال بھی اس سال بھی اعلان کر رہا ہوں. اور اللہ کی شان ہے, جس سال ہر سال پڑھاتے رہو تو آدمی یہ دیکھتا ہے کہ پہلے میں نے غلط پڑھایا. اللہ اللہ تعالی احمد علی لاہوری کی جوتیوں میں اس نالائق منظور کو ڈال دے, اور رئیس المفسرین مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کی جوتیوں میں جتنا بھی پڑھاؤ گے اتنی اپنی جہالت معلوم ہو جائے گی. ابن شاہین نے 1000 جلدوں میں تفسیر لکھی, 1000 جلدوں میں, وہ مصر میں موجود ہے. 1000 جلدوں میں تفسیر لکھنے کے بعد پھر یہ ہے کہ آخر قلم کو پھینکا آسمان کی طرف دیکھ کر کے رونے لگے, کہنے لگے اے اللہ میں نے تفسیر کا حق ادا نہیں کیا, اے اللہ میں عاجز ہوں مجھے معاف کر دینا, میں تفسیر کا میں نے حق ادا نہیں کیا. بہت مشکل ہے مجھے سر, اور سمجھ میں آ گیا. باقی یہ جگہ بہت مشکل ہے بخاری میں, میں نے آپ کی سطح علمی کے مطابق اتنا سا بتایا. اس میں کچھ اور صورتیں بھی ہیں, وہ بخاری شریف میں ہم لوگوں کو پڑھاتے ہیں, یہاں نہیں پڑھاتے. اب آپ ترکیب کو دیکھیں, الذین یتوفون ازواجا وصیۃ لازواجہم. الذین یتوفون مبتدا بنے گا, یذرون یتوفون پر عطف ہوگا, الذین محل مرفوع مبتدا, یوصون وصیۃ لازواجہم. بولو یوصون وصیۃ لازواجہم, بیویوں کے لیے وصیت کریں. لازواجہم وصیت کے ساتھ متعلق ہے. یہ وصیت یہ مفعول مطلق بنے گا یوصون کے لیے. فرماتے ہیں یتمتعن متاعا الی الحول, مفعول مطلق ہے اللہ آپ کا بھلا کرے یتمتعن کے لیے. غیر مخرجات حال کون غیر مخرجات, فإن خرجن اگر وہ خود نکلے فلا جناح ثابت علیکم فیما فعلن فی انفسہن. پھر 4 مہینے 10 دن کے بعد 4 مہینے گھر پہ گزارے, اس کے بعد اگر نکلے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, نکل جائیں. اور اللہ آپ کو بھلا کریے کہ وہ شادی مادی کرے, بناؤ سنگار کرے, اپنے آپ کو دستور کے مطابق کر سکے. واللہ عزیز حکیم. وللمطلقات متاع بالمعروف, دستور کے مطابق مطلقات کو یہ کہ فرماتے ہیں کہ متاع بالمعروف, ان کے لیے اللہ آپ کو فائدہ ہوگا دستور کے مطابق. کچھ نہ کچھ خرچہ ان کو یہ کہ دے دو, متاع فائدہ, اور کچھ خرچہ متعلق وہ ابھی آپ کے سامنے گزرا. فرماتے ہیں حقا علی المتقین, حق ذالک حقا علی المتقین, مفعول مطلق ہے فعل محذوف کے, حق ذالک حقا علی المتقین. یبین اللہ لکم آیاتہ, اللہ اپنے حکام کو بیان کرتا ہے, بیانا کائنا کذالک, کذالک مفعول مطلق ہے اپنے متعلق کے اعتبار سے, اور اس کا متعلق محذوف کے لیے صفت ہے, وہی مفعول مطلق ہے. یبین اللہ لکم آیاتہ بیانا کائنا کذالک لعلکم تعقلون. لعل کا قید آپ کو بتا چکا, لکھا ہے تاکلو, تاکہ اللہ آپ کو بھلا کرے آپ کچھ سمجھ جائیں خدا کے احکام کو. اس کے بعد مسئلہ وہی مسئلہ مولانا سورت کے 4 موضوعات, توحید, رسالت اور جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ. اب جہاد کی طرف واپس جا رہا ہے. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم, یہ اللہ آپ کو بھلا کرے 4000 لوگ تھے جو جہاد سے بھاگے, یا 12000 لوگ تھے جہاد سے بھاگے. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے راستے میں پھر جہاد سے فرار اختیار کیا, اللہ نے راستے میں ان کو مارا. اور پھر حضرت حزقیل علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی, خدا نے ان کو زندہ کر دیا.
ایک یہ، دوسرا یہ کہ یہ 4000 بندے تھے، طاعون سے بھاگے تھے، طاعون کی بیماری لگی، طاعون سے یہ بھاگے اور اللہ نے ان کو مار دیا۔ پھر ان کے لیے نبی نے دعا کر دی، حضرت حزقیل یا کوئی اور نبی ہے، انہوں نے دعا کر دی اور وہ زندہ ہو گئے۔ تو جہادی اس سے خلاصہ یہ نکلا اعتبروا بهذه القصة ولا تفروا من الجهاد، اس قصے کو دیکھو، جہاد سے بھاگو نہیں۔ اعتبروا بهذه القصة، اس قصے کو دیکھو، انہم فروا من الجهاد، یہ جہاد سے بھاگے، یا فروا من الطاعون، طاعون سے بھاگے، لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اللہ آپ کو بھلا کرے وہ بچ نہ سکے، تو اس لیے اللہ آپ کو بھلا کرے جہاد سے بھاگو نہیں۔ جہاد میں لوگوں کی زندگیاں گزر گئی، ان کو کچھ نہیں ہوا، اور کچھ لوگ ایک مرتبہ شہید ہو گئے، وہ ایک مرتبہ شریک ہو گئے تو شہید ہو گئے۔ خالد بن ولید نے آخر میں بسترے پر جب یہ کہ مر رہا تھا تو فرمایا لا نامت اعین الجبن، بزدل لوگوں کی آنکھیں ٹھنڈی نہ ہو، نہ سوئیں نہ آرام کریں نہ ٹھنڈی ہوں، لا نامت اعین الجبن، اور فرمایا اللہ کی قسم سر سے لے کر کے پاؤں تک، پاؤں سے لے کر کے سر تک میرے جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے کہ دشمن نے اس پر وار نہ کیا ہو، میں نے ہزاروں کو مردار میں نے کر دیا ہے، اور میرے دشمن نے میرے جسم پر وار کیا ہے، لیکن ہے افسوس غازی تو بنا تھا، کاش کے آخر میں شہید ہوتا، لیکن شہادت مجھے نصیب نہیں ہوگی۔ بسترے پر مرنا عورتوں کا کام ہے، میں عورتوں کی طرح بسترے پر مر رہا ہوں۔ اگر جنگ و جدال سے اور اس سے جہاد سے کوئی مرتا تو میں کب کا مر چکا ہوتا۔ خیال کیجیے گا، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا آپ، یہ رویت علمی ہے مولانا، رویت بصری نہیں ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو؟ کہاں دیکھا میرے نبی نے؟ یہ تو اللہ آپ کو بھلا کرے کہ کیا ہے، سینکڑوں سال، ہزاروں سال پہلے کا واقعہ، حضرت نے کو کہاں دیکھا؟ علم تعلم کے معنی میں علم تر الذین خرجوا من دیارہم، جو اپنے گھروں سے نکلے، حال یہ کہ خرجو کی ضمیر سے حال بنے گا وہ ملوفا حذر الموت، یہ ہزاروں کی تعداد ان کی 4000 تھے یا 12000 تھے، حذر الموت، خرجو حذر الموت، موت کی ڈر کی وجہ سے مفعول لہو بنے گا۔ فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے فرمایا کہ مرو، فماتوا، پس وہ مرے، ثم احیاهم، پھر اللہ پاک نے حضرت حزقیل علیہ السلام کے دعا کے ذریعے سے اللہ نے ان کو، بعض لوگ کہتے کئی دن گزرے، بعض کہتے 7 دن کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کے دعا سے۔ اور یہ قاعدہ میں نے آپ کو بتا دیا، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، آپ کو بتایا تھا۔ عام قانون کیا ہے؟ ربنا امتنا سنتین واحییتنا سنتین، لیکن ان کے لیے 3 موت اور 3 حیات ہے۔ کانوا امواتا فاحیاہم اللہ ثم ماتوا فی الدنیا فاحیاہم اللہ ثم ماتوا ثم یحییہم اللہ، 3 موت اور 3 حیات ہے۔ یہ لو جیسے کہ عزیر علیہ السلام کے بارے میں آج ہی آئے گا آپ کے سامنے، حضرت عزیر علیہ السلام، ہر بندہ کنتم امواتا اے معدوما کان میتا فاحیاہ اللہ ثم مات فی الدنیا فاحیاہ اللہ ثم مات ثم یحییہ اللہ، 3 موت اور 3 حیات۔ عیسیٰ علیہ السلام جن کو زندہ کرتے تھے ان کے بھی 3 موت اور 3 حیات، کانوا امواتا فاحیاہم اللہ فی الدنیا ثم ماتوا ثم احیاہم عیسیٰ ثم ماتوا ثم یحییہم اللہ سبحانہ وتعالی یوم القیامت۔ اس لیے قانون ربنا امتنا سنتین واحیتنا سنتین عام قانون ہے، لیکن صاحب قانون مقنن، قانون بنانے والے جب اس سے استثناء کرے تو گڑ 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 نہ کرو۔ کل فاعل مرفوع وکل مفعول، کل فاعل مرفوع وکل مفعول منصوب، لیکن قانون دان خود جس کی زبان ہے وہ فاعل کو نصب دے دے اور مفعول کو رفع دے دے تو پھر اجازت ہے۔ چنانچہ مشہور ہے عرب کے اندر، خرق الثوب المسمار، کیل نے پھاڑ دیا، الثوب کیل، کپڑے نے، خرق الثوب کپڑے نے پھاڑ دی، المسمار کیل کو، کپڑا پھاڑتا ہے یا کیل پھاڑتا ہے؟ کیل پھاڑتا ہے۔ تو الثوب مفعول ہے لیکن اللہ کو بولا کر مرفوع ہے، اور المسمار فاعل ہے لیکن وہ منصوب ہے۔ تسی دیو یا کسی اور علاقے وچوں صاحب قانون کہتے کہ لا یخرجہ من بیتہ الا ایہا، گھر سے اس کو جب نکلتا ہے نماز کے لیے کوئی چیز، کوئی اور غرض اس کو نہیں نکالتا مگر الا ایہا، نماز، ایہا یہ فاعل ہے، ضمیر منصوب منفصل ہے، ترمذی کے اندر واقع ہے، اور یہ فاعل ہے جانے دا پتر ہے، یہ فاعل ہے اس کے لیے، لا یخرجو لا ینہزو کے لیے، اس لیے فلا تو گڑگڑو گڑ گڑ نہ کرو۔ فقال لهم الله موتوا ثم احياهم ان الله لذو فضل الناس
اللہ بڑا فضل کرنے والا ہے، مہربانی کرنے والے اپنے بندوں پر۔ ولیکن اکثر الناس لا یشکرون نعمہ، لوگ اللہ کی نعمتوں کی شکر نہیں کرتے۔ اس لیے موت سے بھاگو نہیں، موت کا ایک وقت مقرر ہے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتال کرو۔ وعلموا ان اللہ سمیع، خدا تمہاری باتوں کو سنتا، سمیع لاقوالکم علیم بحق احوالکم، تمہارے حالات کو بھی جانتا ہے، نیتوں کا جانتا ہے۔ اس کے بعد مسئلہ وہی ہے کہ جہاد کے اندر اللہ کا بھلا کرے، انفاق کی ضرورت ہے، مال خرچ کرو، اللہ کو قرضہ دے دو، اللہ کو قرضہ دے دو، سمجھے؟ جیسے قرضہ کو دائن آپ کو قرضہ دیتا ہے مدیون کو، سمجھے بھائی جان، تو مدیون اس کو واپس کرتا ہے، تو تم جہاد میں خرچ کر دو، قرضہ دے دو اللہ کو، اللہ اس کا بدلہ تمہیں آخرت میں ضرور دے گا۔ سمجھ شریف میں کہ نہیں؟ اے جنے دا پترا منزل الذی، آپ سمجھے؟ منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے دے قرض حسنا؟ فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرۃ، اللہ اس کے لیے کئی گنا اس کو بڑھا دے گا۔ واللہ یقبض، اللہ تعالیٰ گھٹاتا بھی ہے، ویبسط، اور بڑھاتا بھی ہے، وإلیہ ترجعون، اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر کے جانا ہے، اسی ہی کے پاس تمہیں لوٹا دیا جائے گا۔ ہڑے منڈیا، منزل الذی، یہ من استفہامی بنے گا مبتدا، ذا اس کے لیے خبر ہے، اور الذی اس سے بدل ہے، اور یقرض اللہ قرضا حسنا، یہ قرضا حسنا مفعول مطلق ہے، یقرضو کے لیے صلہ ہو گیا الذی کے لیے، اور فیضاعف لہ اضعافا کثیرۃ، استفہام کے بعد فان یضاعفہ لہ اضعافا کثیرۃ، یہ اضعافا کثیرۃ مفعول بنے گا، اور یضاعفہ لہ، اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے یہ، اس کا عطف ہوگا قرضا حسن پر۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فمضاعفۃ لہ باضعاف کثیرہ، فمضاعفۃ لہ باضعاف کثیرہ، اس کو کہتے ہیں مصدر متصید اور متوہم، کہ ہم نے ایک مصدر شکار کر کے مصدر کی تعویل میں کر دیا، قرضا حسنا پر اس کا عطف ہوگا، اور پھر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے یہ ہو گئے الذی کے تحت، اور الذی ہے کہ بدل ہو گیا ذا سے، ذا خبر ہے من کے لیے، فلا تو گڑ گڑ نہ کرو، جملہ اسمیہ ہو گیا۔ ارے تسی تے ہو یا کسی اور علاقہ وچوں منڈیا؟ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، تو آ جائے اور اس سے پہلے صاد آ جائے تو اس صاد کو سین پڑھتے ہیں، واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، سمجھتے ہیں؟ اے جنے دا پترا۔ اب اس کے بعد مسئلہ ہے جہاد کو ترک کرو گے، بات جہاد کی چلی، انہوں نے ترک کیا، اللہ نے مار دیا، پھر اللہ نے نبی کی دعا سے زندہ کر دیا۔ جہاد کو ترک کرو گے تو ذلیل ہو جاؤ گے۔ مولانا بنی اسرائیل جیسے خوبصورت کوئی بھی نہیں ہے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، یوسف علیہ السلام کی اولاد ہے، ان جیسے خوبصورت کوئی بھی نہیں۔ اب بھی شام والوں کو دیکھو کہ مصر والے تو ایسے اسپین داخل کے ایسے ڈبے ہیں، وہ خوبصورتی کہاں ہے جو شام والوں میں خوبصورت؟ مکے میں جائیں گے حج کے موقع پر دیکھیں گے پوری دنیا آ جاتی ہے، لیکن شام والے آ جاتے تو حسن، سب کے حسن خاک میں مل جاتے، شامی جیت جاتے۔ شنیدم بدنیا جا بجا بسیار خوبانا، شنیدم بدنیا جا بجا بسیار خوبانند، ہمیں خواہم کی میں آئی آجا ہم تقاب اللہ۔ اے میرے سوہنے محمد، پٹھان بلوچ سندھی عرب و عجم مصر شام پوری دنیا حسین آگے حسن کا مقابلہ ہو رہا، اے محمد ذرا تھوڑا سا جھلک دکھا دو، سب کو شرمندہ کر دو۔ اے میرے سوہنا محمد، حسن کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ اجازت دے مرا یک ساتھ در محفلت روزے، اجازت دے مرا یک ساتھ در محفلت روزے، مرا ہرگز مدح ہندوستان و پاک و کعب اللہ۔ اے سونا محمد اپنی مجلس میں مجھے بٹھا دے، تھوڑا سا مجھے ہندوستان پاکستان کی حکومت نہیں چاہیے، لعنت بھیجتا ہوں، صرف ایک جھلک مجھے دکھا دو۔ کمال نہیں کیا؟ کمال نہیں کیا؟ شنیدم بدنیا جا بجا بسیار خوبانا، ہمیں خواہم کہ میں آئی آجاؤں تقاب اللہ۔ پوری دنیا کے حسین جمع ہو گئے، انہوں نے حسین دیکھے نہیں، اے محمد تھوڑا سا جھلک تو دکھا دو، پتہ چلے حسین تو آمینہ کا لال ہے۔
سارے ذلیل ہو جائیں گے. سمجھتا ہے؟ اجازت دے مرا یکساں در محفلت روزے، اجازت دے مرا یکساں در محفلت روزے، مرا ہرگز مد ہندوستان و پاک و کابل. ہندوستان، پاکستان اور کابل کی حکومتوں پہ لعنت بھیجتا ہوں. اے محمد ایک جھلک دکھا دو، ایک محمد جھلک دکھا دو. سمجھتا ہے؟ اور محمد سے ملنے کا واحد طریقہ یہ ہے، جنے دا پتریا خدا سے وعدہ کرو، درود پڑھا کرو، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھا کرو، جا کر کے بس فارغ ہو جاؤ، درس قرآن شروع کرو. سمجھتا ہے کہ اللہ ہمیں احمد علی لاہوری کی نقش قدم پہ چلا دے، مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کے. میں عربوں کو دیکھتا رہتا ہوں، اللہ جزا خیر دے، ماشاءاللہ انہوں نے رسول پاک کی زبان والے لوگ ہیں، ذہین لوگ ہیں، بڑا کام کیا ہے. لیکن مولانا حسین علی نے جس طرح قرآن کے مضامین کو سمیٹا ہے، عرب بہت دور ہے. اس اجمی کے بچے، اس پنجابی کے بچے نے، اس نے جو کمال کیا ہے مولوی صاحب ہے. تو سیدھے ہو تو یہ 300 سال تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تمنا تھی. اور جب فرعون کو اللہ نے غرق کر دیا، پھر فرعون کے بلڈنگوں کو، محلوں کو انہوں نے استعمال بھی کیا. پھر اس کے بعد ان کو شوق ہو گیا کہ ہم اپنے اصلی ملک جانا چاہ رہے ہیں. پھر آگے وہاں سے ہجرت کر کے اللہ کا، پھر آگے میدان سینا کے اندر یہاں حضرت نے فرمایا کہ چلو جہاد کرتے ہیں، اس لیے کہ امالکہ اور اشدودی لوگوں نے قبضہ کیا تھا اس پر، فلسطین پر انہوں نے قبضہ کیا. چلو جہاد کرو. کہا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، تو اور تیرا رب لڑ، ہم یہ کام نہیں کر سکتے. حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں اللہ کو پیارے ہو گئے اسی وادی سینا کے اندر. اللہ اکبر، دونوں کا انتقال ہو گیا. اور اللہ نے کہا کہ یہ کسی، ہاں حضرت شمعون علیہ السلام، اس نے اللہ کو بھلا کرے، کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کے وصال کے بعد کچھ علاقوں پر جہاد کر کے انہوں نے ہے کہ قبضہ کر لیا. حضرت شمعون علیہ السلام اور حضرت کالب علیہ السلام، یہ حضرات انہوں نے کیا. باقی مکمل اللہ آپ کو بھلا کرے فتح حاصل نہیں ہوئی. 300 سال تک پھر ان کا زمانہ چلا، زمانۃ القضاء، زمان القضاء جس کو کہتے ہیں، قاضیوں کا زمانہ، چلتے چلتے چلتے. لیکن بس جو لوگ جہاد نہیں کریں تو پھر مرضی ہے ان کی، لوگ ان کی بنی اسرائیل خوبصورت ہے، ان کی عورتوں کو استعمال کرو، کچھ بھی کرو، کچھ بھی کرو. آخرکار انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی کمانڈر اور جرنیل ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی نگرانی میں. تو ایک نبی تھا حضرت سموئیل، اور شموئیل علیہ السلام یہ خود قاضی تھے، یہ پہلے قاضی تھے، آخر میں اللہ نے اس کو نبی بنا دیا. یہ پھر یہ کہ بالکل بوڑھا ہو گئے تھے اور جنگی اس میں بوڑھے ہو گئے تھے علیہ السلام. میرے ماں باپ بوڑھا، میں نے لفظ صحیح نہیں کہا، سمجھے؟ اللہ مجھے معاف کر دے، سمجھے؟ حضرت بوڑھے ہو گئے تھے، عمر رسید ہو گئے تھے. تو حضرت کو کہا کہ ہم تو اس طرح ذلیل ہو رہے ہیں، ہمارے لیے کوئی دعا کرو، اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی جرنیل دے دے اور کوئی بادشاہ ہمیں دے دے، اللہ کا بھلا کریے کہ، اور اس کی امارت کے تحت وہ امیر بن جائے، ہم جنگ لڑیں گے. حضرت نے فرمایا اللہ پاک آپ سے یہ کرے گا لیکن آپ لوگ نہیں کریں گے. سمجھے؟ یقینی بات ہے. تو آخرکار حضرت سموئیل علیہ السلام کی دعا سے اللہ پاک نے حضرت طالوت علیہ السلام، حضرت طالوت دباغ تھے، رنگریز تھے، ایک غریب طبقے کا تھا، یا یہ کہ ساقیان مشکیزہ کے اندر لوگوں کو پانی پلاتے تھے اور اس پر مزدوری کرتے تھے. کانا ساقیان یا کانا دباغن یا کانا راعیان، یہ چرواہا تھا، بکریاں چراتے تھے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اللہ پاک نے پھر حضرت اس کو طالوت علیہ السلام کو بھیجا اللہ کو، حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس اللہ نے ان کو بتا بھی دیا تھا نشانیاں، اور وہ نشانیاں سارے حضرت طالوت میں موجود تھیں. تو حضرت طالوت پھر 1,00,000 کا لشکر لے کر کے گئے اب ان سے جالوتیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے، جالوتیوں سے. اور طالوت علیہ السلام کی اس میں لشکر کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے. داؤد علیہ السلام بھی، داؤد علیہ السلام کے باقی بھائی قداور تھے زیادہ، داؤد علیہ السلام بنسبت ان کے قد کے چھوٹے تھے. یہ بھی طالوت علیہ السلام کے لشکر میں 1,00,000 کے تھے، لیکن حضرت کو پتہ تھا کہ یہ 1,00,000 لڑنے والے نہیں ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ ہم نہر سے گزریں گے اور اس نہر سے جو اس سے پانی پیے گا وہ میرے ساتھ نہیں ہے. ہاں تھوڑا سا چلو لے کر کے، اور پانی نہیں پینا ہے. تو نہر سے جا کر کے 1,00,000 پانی پی کر کے صرف 313 بندے بچے. حضرت کی ہدایت کے مطابق بڑا ذہین آدمی تھا کہ
جفا کش کون ہے، مجاہد وہ ہوگا۔ تو 313 کا انتخاب کیا، اور وہ 313 نے بھی جب وہ گئے جالوتیوں کے مقابلے میں، عمالقہ اور اشدودی قوم کے مقابلے میں، چنانچہ اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے۔ اور اسی دوران اللہ پاک نے وہ جو صندوق جو جالوتیوں کے پاس اور عمالقہ اور اشدودی کے پاس ایک صندوق تھا، اور وہ صندوق حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کی پگڑی، موسیٰ علیہ السلام کی جوتے مبارک، نالین مبارکین، یہ اس میں تھے، اور اس کو لے کر کے سامنے جاتے تھے تو فتح ہوتی تھی۔ لیکن یہ کہ اس کو بھی یہ صندوقچہ بھی ان سے چھینا گیا تھا، اور اس صندوقچہ کو اللہ کا بھلا کریے کہ اشدودی لے گئے تھے۔ لیکن اللہ نے ایسا کرم کیا کہ اشدودی اور عمالقہ لوگوں کو ان کو سخت بیماریاں لگی، تو انہوں نے کہا اس صندوقچہ کی نحوست ہے، انہوں نے اس کو اس سے بیل گاڑی کے ذریعے سے باہر نکالا، اور فرشتے نے وہاں سے اٹھا کر کے طالوت علیہ السلام کو پہنچائے۔ یہ صندوق بھی ان کو مل گیا۔ پھر ان لوگوں نے بہرحال حملہ کیا، اور حملہ کرنے میں داؤد علیہ السلام کے باقی بھائی تو فوج میں تھے، لیکن حضرت داؤد والد صاحب کی عیادت اور والد صاحب کی نگرانی کے لیے پیچھے رہ گئے تھے۔ داؤد علیہ السلام کو والد نے بھیجا، جا کر کے خبرگیری کرو۔ داؤد علیہ السلام آ گیا، اور وہ جالوت اتنا بڑا بدماش تھا، میدان پہ چیلنج دے رہا تھا کہ کوئی آ جائے۔ تو پھر داؤد علیہ السلام نے پتھر نکالا، پتھر لے لیا، اور پتھر لے کر کے اللہ کا نام پڑھ کر کے مارا، اس کے پیشانی پہ لگا، جالوت ڈھیر ہو گیا۔ ڈھیر ہونے کے بعد داؤد علیہ السلام گئے اور اس کی اپنی تلوار لے کر اس کو ذبح کر دی۔ یہ وقتل داؤد جالوتا، سمجھے؟ اور یہ جہاد ہو گیا۔ اس طریقے پر اللہ نے پھر بنی اسرائیل کو عزت دے دی۔ حضرت طالوت علیہ السلام نے اپنے بیٹے بھی حضرت داؤد علیہ السلام کو دی۔ اللہ نے آپ کو حکومت بھی دی داؤد علیہ السلام کے، وہ کیا ہے، اور اللہ نے نبوت بھی آپ کو عطا فرمائی، وہ سارا ابھی آپ کے سامنے ہے۔ جو جہاد نہیں کرتا تو اسی طرح وہ ذلیل ہو جاتے ہیں۔ پھر ان کی مرضی ہے کہ یستحیون نساءکم، جو میں نے آپ سے عرض کر دیا، یستخدمون فروج نسائکم، ان کی مرضی ہوتی ہے تمہارے جس ماں اور بہن کے ساتھ وہ بدکاری کریں۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اے مولانا، ارے یہ پورا پارا ختم ہو گیا۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، یہ ہو گیا۔ فرماتے واللہ یبص الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، ربط سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ سمجھے؟ اس لیے یعتبروا بہذه القصۃ، اس قصے سے عبرت حاصل کرو۔ یہ جہاد سے بھاگے، ان کا حشر کیا ہو گیا؟ نبی کی دعا سے زندہ ہو، آپ بھی نہ بولو۔ اور اس کے بعد پھر فرماتے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اب بنی اسرائیل میں بھی غیرت آ گئی جہاد کے لیے۔ فرماتے ہیں الم تر الی الملأ، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے وہ جماعت من بنی اسرائیل کے، الی الملأ من بنی اسرائیل، یہ من بنی اسرائیل حال بنے گا ملأ سے، سمجھے؟ من بعد موسیٰ کا معنی من بعد موت موسیٰ علیہ السلام کی موت اور وفات کے بعد، یہ بھی حال بنے گا۔ اذ قالوا، اور یہ اس بدل بنے گا من بعد موسیٰ سے، سمجھے؟ بعد سے۔ اذ قالوا لنبی لہم، ان نبی کائن لہم، انہوں نے اپنے نبی سے کہا، یہ نبی وہی حضرت سموئیل علیہ السلام ہے، ابعث لنا ملکا، ہمارے لیے کوئی بادشاہ یعنی جرنیل مقرر کر دو، اور ان بعثتہ لنا، اگر آپ ہمارے لیے جرنیل لائیں گے تو نقاتل فی سبیل، یہ جواب امر ہے، لیکن جواب امر حقیقت میں جواب شرط ہوتا ہے، جو میں آپ سے عرض کر چکا ہوں۔ ان بعثتہ لنا ملک، ان بعثت لنا ملکا، اگر آپ جرنیل بھیجیں گے تو نقاتل فی سبیل اللہ، تو پھر ہم اللہ کے راستے میں اللہ آپ کو بھلا کرے جہاد کریں گے۔ حضرت نے فرمایا حل عصیتم، یہ حل جب اللہ آپ کو بھلا کرے استفہامیہ داخل ہو جائے عصا پر تو پھر یقین کے معنی میں ہوتا، اب مانا ہوگا یقینی بات ہے تم سے کہ اللہ تو قاتلو، تم قتال نہیں کرو گے۔ عصیتم میں تم ضمیر عصا کا اسم ہے، اور اللہ تو قاتلو یہ اس کے لیے خبر ہے، الناصب مصدر یہ داخل ہو۔ ان کتب علیکم القتال، یہ جملہ معترض ہے عصا کے اسم اور خبر کے درمیان میں، تسی دیو یا کسی اور علاقے وچوں اے جنے دا پتر، یقینی بات ہے تمہیں، کہیں ایسا تو نہ ہو، سمجھے بھائی جان؟ یقینی بات ہے کہ اللہ تو قاتل، تم قتال نہ کرو گے، سمجھے؟ یا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم قتال نہ کرو۔ ان کتب علیکم القتال قالوا ما لنا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، یہ واو زائدہ ہے، کالا اور مقولہ کے درمیان میں واو نہیں آتا، کالا مقولہ کے درمیان واو نہیں آتا، اس واو کو زائد قرار دیا گا۔ قالوا ما لنا ای شیء کائن لنا، عملنگو ایو شیء ما ہو گیا مبتدا، اور ایو شیء کے معنی لنا ثابت کائن کی خبر، ثابت کے ساتھ فی اللہ نقاتل، یہ اللہ نقاتل یہ اللہ کو ثابت کے ساتھ متعلق ہوگا۔ ایو شیء یا ایو مانع لنا، سمجھے بھائی کہ ایو شیء مانع لنا، کون سی چیز رکاوٹ ہے اللہ کو بھلا کر ہمارے لیے کہ فی اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، ہم
اللہ کے راستے میں لڑیں گے نہیں، لڑیں گے ضرور. وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، جبکہ حال یہ ہے کہ ہمیں نکالا گیا ہمارے اللہ کا بھلا کرے گھروں سے، و ابنائنا اور بچوں سے. گھروں میں تو داخل تھے، ان کو نکالا گیا، لیکن اللہ کا بھلا بچوں کے اندر تو داخل گھسے ہوئے نہیں تھے. اس لیے اصل یہ وقد اخرجنا من دیارنا و ابعدنا من ابنائنا، اور بچوں سے ہمیں دور رکھا گیا. بچوں کے اندر کوئی گھسا نہیں رہتا، گھر میں گھستا تو باہر نکالو، بچے کے اندر نہیں گھسا ہے. سمجھے بھائی جان؟ الاخراج والخروج یقتضی الدخول والدخول قد کان فی البیوت، گھر کے اندر تو تھا، بیٹے کے اندر کوئی گھسا نہیں ہے. سمجھے؟ اس لیے وابعدنا من ابنائنا. اب یہ ہوتا کہ ابعد کو حذف کیا گیا اور اس کا معمول ابنائنا اس کو پہلے والے فعل کے ساتھ اس کو جوڑا گیا. کبھی دو فعل قریب المعنی ہوتے ہیں تو ایک فعل کو حذف کر کے اس کے معمول کو دوسرے کے ساتھ جوڑتے ہیں. اس طریقے پر کیا ہے. یہ نحوی قاعدہ ہے مولانا. اس کی بہت سی مثالیں 11ویں پارے میں انشاءاللہ آ جائیں گے سورہ یونس میں، تو آپ ناراض نہ ہونا، تو میں اشارہ کرتا جاؤں گا. وقد اخرجنا من دیارنا فلما کتب علیہم القتال، جڑیں دے پترے پر جب ان پر جہاد فرض ہو گیا تو تولوا الا قلیلا منہ، استثناء متصل، الا قلیلا کائنا منہ، انہوں نے روگردانی کر دی مگر سوائے. واللہ علیم بالظالمین، جہاد سے بھاگنے والوں کو خدا خوب جانتا ہے. سمجھ رہی میں؟ ظالمین سے مراد الفارین عن الجہاد، جہاد سے بھاگنے والے. اس لیے مولوی صاحب جہاد آپ بھی نہیں کریں گے، میں نہیں کروں گا. ہمارا چاہے شیخ الحدیث جہاد کے مخالف ہے، چاہے اس کی داڑھی نافتر کہا جائے، شیخ الحدیث ہو، شیخ التفسیر ہو، یا تبلیغ میں سال لگا، پکا مرتد بے ایمان ہے. میں نے بہت سخت بات کی ہے. دیکھیے جہاد کے جو مخالف مجاہدین کے، وہ پکا مرتد ہے، چاہے وہ اللہ کا بھلا کرے کسی بھی مدرسے کا کیا ہو، وہ شیخ الحدیث ہو، شیخ التفسیر ہو. یہ علماء مفسرین نے لکھا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانهم، لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا، کافروں کی طرح نہ بنو کہ جو وقالوا لاخوانهم، جو صحابہ سے ان سے کہتے ہیں کہ خود پیچھے بنے، وقالوا اذا ضربوا في الارض لو كانوا عندنا ما ماتوا، یہ اگر ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے. ہم نے کہا تھا نہ جاؤ نا. یہ کون سے؟ یہ خودکشی ہے، یہ خود اپنے آپ کو مار رہے ہیں. ارے بھائی کون سا جہاد ہے بھائی؟ سمجھ؟ پکا مرتد ہے. اس لیے مفتی رشید رحمۃ اللہ نے فرمایا اس بوڑھے سے جا کر کے کہو کہ تو غسل بھی کر، کلمہ بھی پڑھ اور تجدید نکاح بھی کر. فتویٰ یہی ہے. باقی اس طریقے پر یہی مسئلہ ہے. اور چاہے کوئی کسی مدرسے کا شیخ الحدیث ہو، یا وہ تبلیغ کا امیر ہو، یا کسی مدرسے کا مفتی بھی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس آیت کے تحت وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض، اس بات کو سمجھو، سمجھے؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں بھی بغیرت ہوں، آپ کی طرف بزدل ہوں، میں بھی جہاد پہ نہیں گیا ہوں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے دنیا بدلا، دنیا بدلی، زمین بدلی، آسمان بدلا. ہمارے طالبان کے سلسلے میں، جہاد کے سلسلے میں اول سے لے کر آج تک میں ایک آدمی ہوں کہ میری رائے بدلی نہیں ہے، نہیں بدلی. ہم نے اللہ کے فضل، ہم نے طالبان سے کرنا کیا ہے. لیکن جب ان کی ملا عمر کی حکومت آ گئی تو آپ پہنچے سب سے پہلے. الم نکم معکم، ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ ہیلی کاپٹروں کے اندر پھر یہ کہ گھوم رہے، وہ کر رہے ہیں اللہ کا مزے تو تم لوگوں نے لے لیے، ہم لوگوں نے مزے نہیں لیے. طالبان کی حمایت دنیا میں، کراچی میں، سندھ میں سب سے پہلے اور آخر تک حمایت جس نے کی وہ مفتی نظام الدین ہے. ایک دن عصر سے لے کر کے مغرب تک روتے رہے، فریاد کرتے رہے. جب طالبان پر حملہ ہوا ملا عمر کی حکومت پر امریکہ نے، مفتی نظام، اس وقت پیسے کی قیمت تھی. زور عصر سے لے کر کے مغرب تک 6 کروڑ 7 کروڑ روپے، باقی ڈھیروں کے ڈھیر ان کے لیے دوائیاں. اور جب طالبان کی امارت اسلامیہ جب حکومت ساکت ہوگی تو مفتی نظام الدین نے بخاری پڑھانا بھی چھوڑ دیا. سبق کے لیے نہیں جاتے تھے، ترمذی کے لیے، بخاری کے لیے. مفتی نظام الدین اپنے گھر میں بیٹھ کر کے کئی دن روتے رہے. یہاں سے ان کی لکیریں آئی، باقاعدہ چہرے پر لکیریں پڑی ہوئی تھیں آنسوں کی. سمجھتا آدمی ہو تو اس قسم کیا ہو. اور اس لیے ہماری مرتد حکومت نے مفتی صاحب کو مارا. اور جس معصوم کا قاتل پتہ نہ چلے تو حضرت شیرانی کی بات ہے کہ اس کا قاتل حکومت خود ہے. مفتی صاحب کو اسی مرتد حکومت نے، اس بے ایمان نے ان کو مارا. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ مفتی صاحب جیسی باتیں تو میں بھی کرتا ہوں، لیکن لوگ کہتے ہیں یہ پاگل ہے، سنجیدہ نہیں ہے یار، اس کو چھوڑو. سمجھے ہماری بات؟ لیکن مفتی صاحب صاف صاف ان کے منہ پہ مارتا تھا، صاف صاف. اس لیے مفتی صاحب کو انہوں نے ہٹا دیا. چلو چھوڑو، اس کو پورا کرنا ہے.
وقال لهم نبی ان اللہ قد بعث لكم طالوت، ان کے نبی نے کہا سموئیل نے ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا طالوت سے حال بنے گا، اللہ نے اس کو جرنیل بنا کر کے بھیجا۔ قالوا انا یکون لہو یکون کے ساتھ متعلق الملک فاعل ہے، اور انا اس سے حال بنے گا ملک سے، اور علینا ملک سے حال ہے۔ قالوا انا یکون لہ الملک، ان کے بادشاہی کا حق ہم پر کس طریقے پر ہوگا؟ انا یکون لہ الملک، بادشاہی کا حق ہم پر کس طرح، اور حال یہ کہ ونحن احق بالملک منہ، ہم یہ کہ طالوت سے بھی زیادہ بادشاہی کے حقدار ہے۔ حال ولم یؤت سعۃ من المال، مالی گنجائش بھی اس کو نہیں ہے، غریب آدمی ہے، غریب آدمی اللہ کا بھلا کہ اس کو مالی گنجائش بھی نہیں۔ قال ان اللہ، حضرت سموئیل علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ علیکم، اللہ نے اس کو منتخب کر دیا تمہارے سامنے، تم پر منتخب، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، علم اور جسم اللہ نے اس کے بڑھا دیا، یعنی علم اور جسم سے اللہ نے اس کو نوازا۔ واللہ، اور ضروری ہے مجاہد کے لیے، سمجھے؟ اب یہ آدمی کیا جہاد کیا گیا، پتہ نہیں چلتا، یہ جہاد کرے گا یہ بوڑھا، سمجھ رہی میں کہ ضروری ہے اللہ آپ کا بھلا کرے مجاہد کے لیے، کہ مجاہد تو بسطۃ فی العلم والجسم بھی۔ واللہ یؤتی ملک من یشاء، اللہ یہ کہ بادشاہت جس کو چاہتا ہے اللہ سلطنت جس کو دیتا ہے۔ واللہ واسع، اللہ اپنے حکومت کے اعتبار سے وسیع ہے اور علیم، جانتا بھی اس کا اہل کون ہے۔ وقال لهم نبیہم، نبی نے کہا ان آیت ملکی، اس کی سلطنت کی نشانی یہ کہ ان یاتیکم التابوت، تابوت وہ صندوق سے تمہارے پاس آئے گا، درا حال ہے کہ اس تابوت سے حال بنے گا فی سکینۃ، اس میں سکون اور اطمینان کا سامان موجود ہے، فی سکینۃ کائنۃ من ربکم، اللہ کی جانب سے۔ اس صندوقچے کے اندر تبرکات انبیاء تھے، اس لیے تبرکات کا کوئی بھی منکر نہیں ہے، نہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ، نہ شیخ الاسلام ابن قیم، نہ عرب لوگ، اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے منکر ہے، نہ پنجبیری اس کے منکر ہے۔ خواہ خدا سے خوف کرو، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ تبرکات کا ثبوت باقاعدہ قرآن و سنت سے، کوئی اس کا منکر نہیں ہے۔ باقی تبرکات سے اگر کوئی توحیدی آدمی خدا کا بندہ کہتے کہ تمہارا شلوار متبرک نہیں ہے، میں اس تبرک کے قائل نہیں ہوں، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں، تو اس پر تم چیختے چلاتے کہ تبرکات کو نہیں مانتے، تبرکات کو سب مانتے ہیں، لیکن وہ صحیح معنوں میں تبرک ہو۔ آپ کا شلوار جس میں آپ نے بم چھوڑا ہے اس کو میں متبرک سمجھوں؟ سمجھے؟ بات صرف یہی ہو رہی کہ ہر الو کا پٹا یہ ہمارا پیر ہے، پیر اس کا جاہل ہے دنیا کا، ذکر الحمار، ذکر حمار کی طرح وہ پیر ہے، کہتے ہیں پیر کی برکات ہے، پیر کے تبرکات ہیں، تبرکات اس قسم کے منحوس پیر جو بدعتی قسم کے، اس کے تبرکات کے ہم لوگ قائل نہیں۔ ورنہ عرب لوگوں نے اللہ کے فضل و کرم سے، انہوں نے خود عربوں نے کتابیں زخیم کتاب لکھی ہے، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت خالد بن ولید قربان جاؤ ایسے لڑتے ہوئے دشمن کے صفوں کو چیرا، اور پھر اس طرف چیرا، کتنوں کو جہنم میں پہنچا، پھر ادھر آ کر کے چیرتے رہے اور دشمنوں کو ذلیل کر کے اس نے جہنم میں پہنچا دیا، اور لڑتے لڑتے نکل گیا تو دیکھا کہ میری ٹوپی نہیں ہے، اس جوش میں پتہ نہیں ٹوپی کہاں، تو خالد بن ولید جیسے جرنیل وہ رونے لگا۔ صحابہ نے کہا کس بات پر رونے لگے، کس بات پہ رو رہے ہیں؟ کہتے کہ میں نے ہزاروں کو تو جہنم میں میں نے پہنچا دیا، رو رہا ہوں کہ میری ٹوپی گر گئی۔ کہا ٹوپی کے لیے رو رہے ہیں آپ جیسے بہادر آدمی، ٹوپی کے لیے؟ کہا ٹوپی کے لیے نہیں، اس میں محمد کا ایک بال تھا مبارک، اس کی وجہ سے میں فتح پاتا تھا، میرے نبی کے میری ٹوپی دشمن کے ہاتھ لگ جائے گی، اس بال کی توہین کریں گے، اس کے لیے رو رہا ہوں۔ فی سکینۃ من ربکم وبقیۃ، اور باقی ماندہ نشانیاں مما ترکہ آل موسیٰ، آل موسیٰ نے اور آل ہارون نے ان کو چھوڑا ہے، سمجھے بھائی جان؟ سکینۃ بقیۃ اسی پر عطف ہو گیا، یہ مبتدا مؤخر ہو، فی خبر ثابتتان کائنتان، حاصل خبر مقدم، یہ جملہ تابوت سے حال بنے گا۔ تحملہ الملائکہ، تو یہ بھی تابوت سے حال ہے، فرشتے اس کو اٹھا کر کے لائیں گے، وہاں سے انہوں نے خود بیل گاڑی پر نکالا اور وہاں سے فرشتوں نے اٹھا کر کے لایا۔ ان فی ذلک لآیہ، اس واقعے کے اندر لآیۃ لکم، کائنۃ لکم، تمہارے لیے نشانی ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر اللہ آپ کو بھلا کریے کہ آپ مومن ہیں تو فرضو بطالوت، طالوت کے ذریعے سے راضی ہو جاؤ، اور طالوت کو اللہ آپ کو بھلا کر اپنا یہ کہ کمانڈر سمجھو۔ فلما فصل طالوت بالجنود، حضرت طالوت علیہ السلام جب لشکر کو لے کر کے نکلا، فصل کما خرجا، فلما فصل طالوت بالجنود، لشکر کو قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، سامنے ایک نہر آ رہی ہے، اللہ اس سے تمہارے امتحان لے گا، ترکیب آپ کو آئے گی، فمن شرب منہ، جو اسے پیے گا، فلیس کائنا منی، وہ میری جماعت میں سے نہیں ہوگا۔ ایسا آدمی پھر یہ کہ جفا کشی کرو اور یہ کہ پانی نہ پیو، فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں، ہماری جماعت میں سے، ومن لم یطعمہ منی، اس پانی کے اندر
غذائیت تھی تو اس لیے لم یشرب نہیں کہا بلکہ لم یطعمہ کہا. اس پانی کے اندر غذائیت، جیسے آب زمزم کے اندر غذائیت ہے، وہ مشروب بھی ہے وہ مطعوم بھی ہے. بولو آب زمزم مشروب بھی ہے اور کیا ہے؟ مطعوم بھی ہے. تو اس کے اندر اللہ آپ کو بھلا کریے کہ اس قسم کا ذائقہ بھی. ومن لم یطعم منہ، جو اس کو پیے گا نہیں یا چکے گا نہیں، فإنہ کائن منہ، وہ میرے جماعت میں سے. استثناء متصل آ گیا. یہ من سے، من ضمیر سے یا لم یتم کی ضمیر سے، اس سے حال اللہ آپ کا استثناء بنے. الا من اقترب غرفۃ بیدی، ہاں ایک چلو اگر ہاتھ سے بھر کر کے لے دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. فشربوا منه الا قليلا منه، الا قليل منهم دونوں پڑھ سکتے، آپ نے نحو کی کتابوں میں پڑھا ہے. قليلا منهم شربوا کی ضمیر سے یہ استثناء متصل ہے. فشربوا منه، سب نے پی لیا. الا قليلا منهم 313 بچ گیا. فلما جاوزوا، اس نہر سے حضرت جب گزرا، ہوا یہ جاوز کے اندر خود ہوا ہے، وہ مؤکد ہے، یہ ہوا تاکید ہے، مؤکد تاکید معطوف نہ لے. الذین آمنوا معه، یہ اس کے لیے تاکید ہے، یہ ہو گیا فاعل اور اللہ کا بھلا کرے ہو مفعول بھی. قالوا یہ قال اس کا کیا کہتے ہیں؟ قالوا یہ جواب ہے لما کا. فلما جاوزوا الذین آمنوا، جب اس نہر سے گزرے حضرت طالوت اور جو اس کے ساتھ ایمان والے تھے. قالوا لما کا جواب آ گیا. قالوا لا طاقت کائنۃ لنا اليوم بجالوت وجنودہ. ہمیں کوئی دو قسم کے لوگ تھے، مومن تو سارے تھے، ایک کامل الایمان اور ایک اکمل الایمان. ایک کامل الایمان اور اکمل الایمان. کامل الایمان کہتے ہیں ہم تو لڑ نہیں سکتے ہیں. باقی جو اکمل الایمان تھے انہوں نے کہا کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. کتنے تھوڑے لوگ ہمیشہ غالب آتے ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے. اس لیے ہم 313 ہیں، انشاءاللہ ہم لڑیں گے. اڑے تسی تے ہو یا کسی اور علاقے وچوں منڈے آئے تھے. قال الذين يظنون انهم ملاقو الله قالوا لا طاقت، ترکیب سمجھ لینا. قالوا جواب ہو گیا لما کا. قالوا لا طاقت کائنۃ لنا، کائنتوں کے ساتھ متعلق. اليوم بظرف بنے گا بجالوت و جنود متعلق. ہماری کوئی طاقت نہیں آج کے دن، نہ جالوت کے مقابلے نہ اس کے لشکر کے مقابلے میں. قال الذين يظنون، یہ کامل الایمان تھے. اب اکمل الایمان یہ ہے. قال الذين يظنون، جن کا یقین تھا. آپ کو بتا چکا ہوں ظن کے بعد ان آ جائے یقین کے معنی میں ہوتا. قال الذين يظنون انهم ملاقو الله، وہ لوگ جن کا یقین تھا کہ اللہ سے ملنے والے ہیں. اس یہ انہوں نے کہا، اس کالا کا مقولہ کیا ہے؟ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. کتنے تھوڑی جماعتیں ہوتی ہیں کہ جو بہت بڑی لشکر پر اللہ کے حکم سے غالب آ جاتے ہیں. کم ممیز بنے گا محلا مرفوع. من فئۃ قلیلۃ، فئۃ قلیلۃ موصوف صفت مل کر کے یہ تمیز ہے اس کے لیے، یہ مبتدا ہو گیا. اور غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ یہ اس کے لیے خبر بنے گا. ٹھیک ہے. واللہ مع الصابرین، یہ معیت نصرتی جو آپ کو بتا چکا ہوں. معیت نصرتی، معیت اعتقادی، معیت زمانی، معیت مکانی، یہ سارے کے سارے یہاں پر معیت نصرتی ہیں. واللہ مع الصابرین. ولما برزوا لجالوت وجنودہ، جب جالوت اور اس کے لشکر کے سامنے آ گئے، ظاہر ہو گئے یعنی اس کے بالمقابل آ گئے. قالوا یا ربنا افرغ علینا صبرا، پروردگار صبر ہم پر انڈیل دے. وثبت اقدامنا، ہمارے پاؤں کو جما دے قدموں کو. وانصرنا علی القوم الکافرین. فاستجاب اللہ لهم، اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر دی. اللہ نے ان کی دعا کو قبول. فہزموہ باذن اللہ، جالوتیوں کو انہوں نے اللہ کو شکست دے دی. وقتل داؤد جالوت، داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا. وآتاہ اللہ الملک، اللہ نے سلطنت. پھر یہ کہ باقی یہ جو پھر جالوت علیہ السلام حضرت طالوت کے ساتھ ان کا اختلاف ہو گیا آپس میں ایک دوسرے، وہ ساری جھوٹی روایتیں ہیں. وہ ساری جھوٹی روایتیں حضرت نے اپنی بیٹی بھی اس کو دی اور اللہ نے پھر اس کو سلطنت حکومت بھی حضرت داؤد کو دے دی اور داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے پھر نبوت بھی دے دی. وآتاہ اللہ وقتل داؤد جالوت وآتاہ اللہ الملک، اللہ نے سلطنت داؤد کو دے دی. والحکمت، نبوت دے دی. یہاں حکمت سے مراد الاصابت فی القول والرائے نہیں ہے، یہاں حکمت سے مراد النبوت، نبوت ہے مولانا. وعلمہ مما یشاء، اللہ نے جو بھی چاہا، اللہ نے اللہ کو بھلا کریے کہ اس کو سکھا دیا. جو داؤد علیہ السلام چاہتے ہیں وہ علم نافع اللہ نے اس کو بتا دیا. وعلمہ مما یشاء، اللہ نے ان علوم میں سے جو اللہ نے چاہا اللہ نے اس کو سکھائے. وہ کیا تھا؟ العلم النافع الذی یسوس به بنی اسرائیل، جس سے بنی اسرائیل کا انتظام سنبھالنا. یسوس، اس لیے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی آخر. یہ مسلم میں بھی ہے، بخاری میں 2-3 جگہوں پر ہے، بخاری جلد ثانی کے اندر موجود ہے. سیاست آپ کا کام ہے مولانا. اگر فضل الرحمان غریب نالائق ہے تو پھر کسی اور کو سامنے لاؤ. کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں ہیں،
مان لیتے ہیں فضل الرحمن ابو بکر عمر عثمان علی نہیں ہے، فضل الرحمن کی غلطیاں بھی ہے۔ مفتی محمود کو لوگوں نے کافر تک بھی قرار دیا اپنے بڑے، اس لیے مفتی محمود نے تقریر کی فرمایا جس کی کوٹھی ہو اور کار اس کا فتویٰ ہے بیکار۔ ہمیں یاد ہے آرام باغ میں مفتی محمود رحمۃ اللہ نے تقریر کی، آپ کے اس کراچی کے بہت سے مولوی نے زال مزل اس کو قرار دیا۔ سمجھ شریف میں ولولا دفع الناس، اس کو سمجھ لینا، اور چونکہ لولا کے بعد مبتدا خبر آتے شرط اور پھر آگے جزا، تو میں نے عرض کیا کہ خبر ہمیشہ اس کی محذوف ہوتی ہے، آپ کو بتا دیا۔ لولا دفع اللہ الناس، اگر اللہ تعالیٰ لولا دفع اللہ الناس بعضهم، اگر اللہ بغیرتوں کی سرکوبی نہ کرے ببعض مجاہدین سے تو لفسدت الارض، زمین بگڑ جائے۔ کیا عرض کر رہا ہوں، الناس مبدل منو اور بعضهم بدل مبدل منو، یہ مصدر دفع کے لیے اللہ آپ کو بھلا کرے مفعول بھی ہے، دفع مصدر اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر کے یہ ہو گیا مبتدا، ثابت کائن حاصل موجود، یہ خبر مبتدا خبر یہ ہو گیا شرط، اور لفسدت الارض اس کے لیے جزا۔ قانون آپ کو بتا چکا ہوں، لولا دفع اللہ، صاف صاف بات آپ کو عرض کر رہا ہوں، لولا دفع اللہ الناس بعضهم، اگر اللہ بغیرتوں کے اور ظالم بے دینوں کی سرکوبی نہ کرے، ان کو دفع نہ کرے ببعض مجاہدین کے ذریعے سے، تو لفسدت الارض، زمین بگڑ جائے، کسی کی ماں پہ چڑھ جائے، کسی کے بہن پہ، کسی کی بیوی پہ چڑھ جائے، زمین بگڑ جائے گی پھر۔ ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن پروردگار کی یہ بڑی مہربانی ہے کہ جہاد کا راستہ تمہارے لیے کھولا، یہ اس کی مہربانی میں سے ایک مہربانی ہے، جہاد کا دروازہ کھولا۔ یہ قصہ آپ نے دیکھا، تل کا یہ قصہ مذکورہ آیات اللہ ہے، یہ اللہ کے خصوصی آیتیں ہیں، نتلوہا علیک بالحق، ہم ٹھیک طریقے سے محمد آپ کے سامنے، حالانکہ آپ نے کسی سے پڑھا بھی نہیں ہے، یہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یہ رسول بھی مجاہدین رہے، آپ بھی مجاہد بھی رہے، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي